السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک انتہائی اہم ٹاپک کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ ہمارے ہاں جو نظام تعلیم کا بہت بڑا المیہ ہے، مدارس میں 8 سال عربی تقریباً پڑھائی اور پڑھی جاتی ہے، لیکن فضلاء کو، متخرجین کو عربی زبان نہیں آتی، الا ماشاء اللہ۔ ایکسیپشنل کیسز، استثنائی معاملات ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں، لیکن اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ اسکول و کالج کے اندر تقریباً کے جی، پریپ، نرسری سے انگلش سٹارٹ ہوتی ہے، چلتے چلتے گریجویشن کرتے ہیں، بی اے کرتے ہیں یا آج کل بی ایس کرتے ہیں۔ 14 سال تقریباً انگریزی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انگریزی نہیں آتی۔ یہ ہمارے نظام تعلیم کا بہت بڑا المیہ ہے۔ پاکستان کے اندر 2 ہی نظام تعلیم چل رہے ہیں، ایک دینی لحاظ سے چل رہا ہے اور ایک عصری تقاضوں کے لحاظ سے چل رہا ہے، تو دونوں کے حوالے سے آج ہم بات کرتے ہیں۔ مدارس میں جو عربی پڑھائی جاتی ہے تو اس کی ابتدا گرامر سے کی جاتی ہے، صرف و نحو سے کی جاتی ہے، اس کے قواعد لڑکے رٹتے ہیں، ان کو مثالوں کے ساتھ حل بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی اپنی زبان جو بولی جا رہی ہوتی ہے وہ کوئی زبان اور ہوتی ہے، اردو ہوتی ہے، پشتو ہوتی ہے یا کوئی اور زبان ہوتی ہے، وہ بطور زبان کے عربی کو کبھی لیتے ہی نہیں۔ نہ ہی ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی سلسلہ ہے۔ اب بعض مدارس کے اندر جو ہے وہ بہت اچھا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ طلباء کی باقاعدہ جو زبان ہے وہ عربی زبان، تدریس کے لحاظ سے بھی، تو طلباء کے مراجعات کے لحاظ سے بھی، جو ان کا آپس میں تکرار ہے وہ بھی ان کی زبان عربی چل رہی ہے، تو ان کے بہترین نتائج آ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک عربی زبان کو بطور زبان کے نہ سیکھنا چاہا نہ سکھانا چاہا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ طالب علم 8 سال پڑھنے کے بعد دور حدیث سے جب وہ فارغ ہوتا ہے تو کافی حد تک وہ عربی زبان سے کوڑا ہوتا ہے۔ نہ قرآن پاک کو وہ فہم مباشر کے ساتھ سمجھ سکتا ہے، نہ حدیث مبارکہ کو۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، دونوں تعلیموں کے بارے میں جو میں بات کر رہا ہوں تو اکثریت کے لحاظ سے کر رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس میں بھی مہارت حاصل کر لیتے ہیں۔ دور حدیث سے فراغت ہو گئی، احادیث کے لحاظ سے، قرآن پاک کے حوالے سے جو اسے فہم اور جو اس کا معیار ہونا چاہیے تھا عربی کے لحاظ سے وہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہماری تمام درس نظامی کی کتب عربی زبان میں ہیں۔ اگر ان کو بطور عربی زبان کے سکھائی جائے، جس کے مختلف آج کل جو ہے وہ جدید اسالیب بھی آ چکے ہیں، ان کے ذریعے سے سکھلائی جائے تو طلباء کا مستویٰ اور ان کا معیار کہیں زیادہ بہتر بلند ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ہم آ جاتے ہیں تو سکول و کالج کے اندر جو طلباء اور طالبات پڑھتے ہیں تو تقریباً پہلی کلاس میں جب بچہ سٹارٹ میں جانا شروع کرتا ہے اسکول کے اندر، وہ کے جی سے ہو، پریپ نرسری سے ہو، ان سے وہ شروع کرتا ہے، چلتا چلتا وہ پرائمری کرتا ہے، پھر مڈل کرتا ہے، پھر وہ میٹرک کرتا ہے، میٹرک کے بعد ایف اے کرتا ہے، پھر بی اے کرتا ہے اور بی ایس کرتا ہے۔ یہ 14، اگر گریجویشن تک جائیں، بی اے تک جائیں تو یہ 14 سال لگتے ہیں۔ 14 سال بچہ انگریزی پڑھنے کے باوجود پنجاب یونیورسٹی میں اور بڑی یونیورسٹیز میں، جو معیاری یونیورسٹیز ہیں، ان میں بچہ انگریزی کے مضمون میں فیل ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ 14 سال جس بچے نے کسی زبان کو رٹنے میں لگائے ہیں، ٹینسز رٹے ہیں، مختلف الفاظ رٹے ہیں، چھوٹی چھوٹی عبارات اس نے رٹی ہیں، وہ کہاں گئی؟ تو 14 سال ایک زبان کو ترتیب سے پڑھنے کے باوجود بھی بچہ اس میں فیل ہوتا ہے، تو کیا کسی کے دماغ میں یہ سوال آیا ہے کہ کہیں یہی دیکھ لیں کہ جو ہم نے میتھڈ استعمال کیا، جو طریقہ کار استعمال کیا، وہی غلط نہ ہو؟ لیکن نہیں، ہمارے ہاں رٹو طوطا جو ہے وہ بڑے طریقے کے ساتھ بنایا جاتا ہے۔ رٹو جی، APPLE ایپل، APPLE ایپل، وہ پہنچاتے جاؤ اور کبھی زبان کے طور پر اس کو سکھایا نہیں۔ شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ہاں ٹینسز رٹوائے جاتے ہیں، ایف اے تک ٹینسز رٹوائے جاتے ہیں، بی اے تک بھی جو لڑکے بی اے اچھی کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی ٹینسز کے پیچھے ڈال کر ہم نے زبان کو بطور زبان کے کبھی سکھانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ اپنی زندگی کے 14 سال لگانے کے بعد بھی انگریزی زبان کو بطور زبان کے نہ بول سکتا ہے نہ اسے سمجھ سکتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، میں نے وہ پہلے عرض کر دیا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کی بات ہی نہیں کر رہے، مجموعی طور پر جو ایک اکثریت کا جو رزلٹ ہے وہ یہی ہے۔ پھر ہمارے جو مضمون، اس کو بطور، ہم نے انگریزی کو بطور مضمون کے، جو پاس کرنے والا مضمون ہے نا، رٹا سسٹم لگانے کے بعد اس میں کچھ جو ہے سمریز ہوتی ہیں، ان کو رٹنا پڑتا ہے، لٹل تھنگز ہے، تھرسٹی کرو، اور کچھ مضامین، کچھ لیٹرز، وہ اپلیکیشن۔ آج
کہاں پر اپلیکیشن کس طرح سے لکھی جاتی ہے اس کو چھوڑ دیے جائے، سارا کچھ اسی حساب سے ہے، اس کو کوئی بندہ اپڈیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ ہمیں سٹارٹ سے سکھایا یہی گیا۔ جب سوال یہ ہے کہ جب ہم اس سے نہیں سیکھ سکے تو ہمارے بچے کیا سیکھیں گے اس سے؟ اس میں یاد رکھیے وقت کا بھی ضیاع ہے اور صلاحیتوں کا بھی ضیاع ہے۔ صلاحیتیں بچوں کے اندر، ایک بچہ 7-8 سال کی ایج میں 2-3 زبانیں آرام سے سیکھ سکتا ہے۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 8-9 مہینے 10 مہینے، چلیں آپ ایسا کریں 1 سال لگا لیں، وہ آپ 1 سال کے اندر بچہ ایک زبان کو سیکھ لیتا ہے۔ لیکن آپ ذرا، میں وزیر تعلیم صاحب جو ماشاءاللہ جن کی کاؤنٹنگ بہت اچھی ہے اور فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر وہ کافی زیادہ بات کرتے ہیں، تو ذرا ان سے درخواست یہ ہے کہ ذرا یہ دیکھیے گا کہ بچہ جب پریپ میں یا نرسری میں سٹارٹ کرتا ہے تو اس کا ایک پیریڈ، چونکہ انگلش ہمارے ہاں لازمی مضمون کے طور پر پڑھائی جاتی ہے، تو وہ اس وقت سے لے کر ہر سال ایک پیریڈ، اور آگے جا کر تو وہ انگلش اے اور بی کے اوپر بھی تقسیم ہو جاتا ہے۔ وہ چلیں آپ ایک پیریڈ لگا لیں، 8-9 سال 10 سال تک یہ پڑھتا ہے، پھر آگے 2 سال تک پھر اور پڑھتا ہے انگلش کو، اور ایف اے کے اندر تو 2 الگ الگ مضمون ہیں، مطلب انگلش اے کا الگ سے ہے، انگلش بی کا الگ سے۔ اسی طرح بی اے کے اندر تو اور زیادہ کافی کتابیں، تقریباً اگر بی اے میں ہم دیکھیں تو 4-5 بکس ایسی ہیں جن کا تعلق ہی صرف انگلش کے ساتھ ہے۔ یہ سب کچھ آپ ذرا ان گھنٹوں کو کاؤنٹ کریں، یہ اس کو 14 سال اس میں رگڑا دینے سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ہم لینگویج سینٹر قائم کریں اور ان بچوں کو وہاں پر کہیں کہ آپ وہاں جا کر لینگویج سیکھ لو؟ 1 سال میں بچہ آرام سے لینگویج سیکھ لیتا ہے، لیکن نہیں، ہم نے قوم کے بچوں کا وقت ضائع کرنا ہے، ان کی صلاحیتوں کو برباد کرنا ہے۔ جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم اس کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ المیہ ختم ہو تو ہمیں آج سے عملی قدم اٹھانا ہوگا، آج ہی سے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بات کرنی ہوگی کہ ایک بچہ جب 8-9 مہینے کے اندر 3-4 گھنٹے دینے کے بعد جو ہے وہ آرام سے لینگویج سیکھ سکتا ہے۔ یہ میں نے بہت ٹائم دیا ہے، لوگ 3-3 مہینے کے اندر انگلش لینگویج کورس کروا رہے ہیں، 4-4 مہینوں میں، 5-5 مہینوں میں، اس سے بھی کم میں آ رہے ہیں۔ جن کو اس میں مہارت ہے وہ اس سے بھی کم میں سکھا رہے ہیں۔ کیا مصیبت ہے کہ ہم ایک بچے کا لینگویج کے لیے پریپ اور نرسری سے لے کر جو ہے وہ بی اے تک اور بی ایس تک ہم اس کو رگڑتے ہیں، اور اس کے باوجود اگر نتیجہ حاصل ہو جائے پھر بھی کوئی بات نہیں، لیکن اس کے باوجود نتیجہ حاصل نہیں ہوتا، تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی ہماری؟ ادھر 8 سال اور ادھر 13-14 سال لگانے کے باوجود جو نتیجہ ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا، تو کیا اس پر سوچنا نہیں چاہیے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سوچنا چاہیے تو کوئی بات نہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سوچنا چاہیے تو پھر وقت آ گیا ہے کہ اس سسٹم کو، اس نظام تعلیم کو کچھ نہ کچھ اپڈیٹ کیا جائے، اس کو کچھ بہتر کیا جائے، اور جہاں پر بچے کا وقت کو محفوظ کیا جا سکتا ہو، یہ سب سے اچھا وقت ہوتا ہے۔ اس کو گولڈن ایج ہم کہتے ہیں، مطلب 12-13 سال سے لے کر بچے کی 25-26 سال تک جو عمر ہے، اس میں ہم اور بہت سارے مضامین پڑھا سکتے ہیں، لیکن وقت کو برباد کرنا ہم باقاعدہ طور پر سکھاتے ہیں طلباء کو۔ یہ میری درخواست ہے کہ اس پر اہل اقتدار کو، وزراء تعلیم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں دونوں نظام تعلیم جو چل رہے ہیں اس میں بھی غور کرنے کی، مدارس کے نظام تعلیم میں عربی کو بطور زبان کے، نہ کہ بطور مضمون کے سکھایا جائے، اور انگلش کو اسکول و کالج کے اندر اگر سکھانی ہے تو اس کو بطور زبان کے سکھائیں، تاکہ کچھ وقت لگانے کے بعد اس کا نتیجہ تو ہمارے سامنے آ جائے۔ اگر ہم نے یہ قدم نہیں اٹھایا تو 8 سال عربی پڑھنے کے باوجود اور 13-14 سال انگلش پڑھنے کے باوجود نتیجہ 0 رہے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔